ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ یہ بقتے میں آ پڑی ہے سخن دسترانہ بات۔ پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جہد مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس کے دو راستے ہیں۔ ایک سہل راستہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے، اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے، نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے۔ تمام دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے، الیکشن کی سیاست سے وِدڈرا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں۔ نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی دفعات آ چکی ہیں، ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائیں، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ ترامیم آپ مزید کر دیجئے، تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد ہو، دفعہ 227 ہو، یہ سب کے سب، اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یہ سب غیر مؤثر پڑے ہوئے ہیں۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر پڑی ہوئی ہے، ساری چیزیں موجود، پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر مؤثر ہے۔ چور دروازے بند کر دو خدا کے لیے، تاکہ یہ اس مؤثر ہو جائے، بڑی آسانی کے ساتھ، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن آف لاس اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے۔ اور نمبر دو یہ استیصال منکرات کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے میدان میں آ کر کے ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو۔ اس کے لیے میدان میں آئے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ حضرات اگر یہ کام ہو جائے، دینی جماعتیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، ابھی ان کا ایک متحدہ محاذ بنا بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بننے کے فوراً بعد ہی بات یہ آ گئی تھی کہ یہ انتخابی اتحاد ہوگا۔ ابھی اس انتخابی اتحاد کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ جمعیت علماء اسلام نے تو اس انتخابات میں حصہ لیا ہی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے بھرپور طور پر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اور اتحاد کی شکل ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر اور صرف ان دو کاموں پر اپنی توجہ کو مرکوز نہ کریں۔ اگر کر دیں تو میں اپنا یقین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، باقی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دے سکتا، میرے نزدیک چند مہینوں کا معاملہ ہے، ساری فضا تیار ہے، دستور میں ہر شے موجود ہے، صرف رکھنے بند کرنے ہیں، پلگ کرنا ہے، جو بھی وہاں سے جو چور دروازے ہیں ان کو بند کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر قوانین کا اسلامی رخ کے اوپر ڈھلنا اور اس کو نافذ ہو جانا بہت ہی سموتھلی، جیسے کہ گیند جو ہے وہ چلتی ہے کسی ہموار میدان کے اندر فٹ بال ہو، اس طریقے سے جو ہے دی پروسیس ول سٹارٹ رولنگ۔ 3 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا معاملہ ہے، ہم تو ظاہر بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اسی کام کے لیے ہے۔ ہماری تو پیش نظر یہ ہے کہ کم سے کم 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائین تیار ہو جائیں جو نمبر 1 اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین کو پہلے نافذ کر دیں۔ سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے، چاہتے پورا دنیا بدل جائے، پورا ملک بدل جائے، کہ میں وہیں رہوں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ لیکن یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلو، اپنی معاشرت کے اندر اسلام کو نافذ کرو، چن چن کر چیزیں نکال دو کہ جو اسلام کے خلاف ہو۔ اور پھر یہ ہے کسی ایک شخص سے سمعتات فی المعروف کی بیعت کر کے بنیاد مرصوص بنے، اور اگر 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائی ہوں تو پھر ہم غیر مسلح بغاوت کریں گے اس ملک کے اندر، سول ڈسوبیڈینس اور بغاوت، اس نظام کو ہم نہیں چلنے دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، کوئی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن مسلح نہیں، غیر مسلح جانے دینے کو تیار ہوں گے۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن کسی کی جان لیں گے نہیں۔ اور نمبر 2 اس دوران میں جو بھی اللہ کے فضل و کرم سے حالات نے، کچھ اتفاقات زمانہ نے جو صورت پیدا کر دی ہے کہ خالص اسلامی عمارت افغانستان وجود میں آئی ہے، جو تعاون جس طرح، جس شکل میں، جس درجے میں، جس صورت میں ممکن ہو، ہر مسلمان پاکستان کا اسے اپنا فرض سمجھے، اس لیے کہ اس وقت کفر کی طاقتیں جو ہے بالکل مجتمع ہو چکی ہیں، امریکہ اور روس ایک ہو چکے ہیں، ایران، اور اب ایران کے بارے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے جو چند نکات بیان کیے تھے ان میں سے ایک نقطے کا اور اضافہ کر لیجیے، وہ بھی ان طالبان کے خلاف جو ہے شدت کے ساتھ وہ جو شمالی ان کے باغی گروپ ہے اس کی مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح بھارت تو پوری طریقے سے ان کے پشت پر ہے۔ یہ ریاستیں جو ابھی تک
جو ترک ریاستیں آزاد تو ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، لیکن ان کا ذہن ابھی تک کمیونسٹ ہے، وہ بھی ان کے پیچھے، اور اس طریقے سے ان کو سپورٹ کر کے اس مسلسل جو ہے طول دیا جا رہا ہے اس کو. تو پاکستان کے ہر مسلمان کا جو چاہتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر وہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام دوبارہ آئے، اور ہم محنت کر کے گویا کہ حضرت مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں، تاکہ یہاں پر وہ زمین تیار ہو جائے کہ پھر یہاں سے فوجیں جائیں جو سرزمین عرب کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ کا کامل نظام قائم کریں، اور پھر وہاں سے وہ اس کا دوسرا مرحلہ گلوبلائزیشن کا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.